پہلی منزل اگر خراب ہو گئی پھر سب جگہ خرابی ہے. اس لیے یہاں کی تیاری کرو. پھر اس پاک روح کو، اس نیک روح کو، اس نیک، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو پھر علیین میں ڈال دیا جاتا ہے. علیین میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو ماں باپ پہلے سے جا چکے ہیں، اس کے دادا دادی جو جا چکے ہیں، اس کے آس پاس والے دوست احباب اگر اس کے جیسے تھے جو، وہ سب علیین میں جس کو ملتے ہیں. اب تو فری ہے نا، انہیں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے وہاں پورے مزے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث اور پاک میں اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اس کی قبر میں، اور حد انتہا تک، جہاں تک نظر جاتی ہے نا اتنی نظر تک. حد انتہا کس کو بولتے ہیں؟ جہاں تک نظر جاتی ہے اتنے دور تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، بہت بڑی کر دیا جاتا ہے قبر، اور جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سو جا سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسا سلایا جاتا ہے اس کے لیے. ایسے اس کے لیے بڑے ہی، اور یہاں تک کبھی ہوتا ہے کہ تم گھومو پھرو، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس، جاؤ گھومو جاؤ. ان کو سواریاں ملتی ہے، اڑنے والا گھوڑا ملتا ہے، جنتیوں کو اڑنے والا گھوڑا ملتا ہے. اس گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ دنیا کی سیر کرتی ہے، سب جگہ جاتے رہتے ہیں. ان کی روحیں ان کے گھر بھی آتی ہے، اپنے بچوں کے گھر آتی ہے، جو نیک روحیں ہوتی ہے. ان کے لیے تو فری ہے پورا، اچھے لباس ہے ان کے لیے، اچھے کھانے ہیں ان کے لیے، اور ان کو دنیا سے بہترین زندگی مل جاتی ہے کیونکہ رزلٹ ہو چکا ہے. اب عمل نہیں ہے، اب مزے ہیں. اور کب تک کے مزے ہیں؟ قبر میں بھی مزے ہیں، حشر میں بھی. حشر میں سب کا حساب ہوتا رہے گا، اور اللہ کے خاص بندے جو ہوں گے نا، وہ عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. جب کہیں سایہ نہیں ہوگا وہ سائے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا حساب بھی اتنا اچھا کرے گا. حضرت رابعہ بصریہ بڑی بلند پائے کی بزرگ، کلندرہ، 42 برس کی عمر ہوئی ان کی، صرف 42 برس میں ہی ٹاپ کا امتحان پاس کر کے چلے گئی. اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی. حسن بصری نے ان سے پوچھا تھا، شادی کا پیغام دیا تھا، اے رابعہ مجھ سے نکاح کروں گی؟ کہا نکاح کی سوچتے ہو؟ میرے پاس تو سوال ہے، 4 سوالوں کا جواب دے دو تو دیکھو. کہا کیا ہے رابعہ؟ کہا پہلا سوال یہ بتاؤ میں جنت میں جاؤں گی کہ جہنم میں جاؤں گی؟ کہا یہ آپ تو بہت بلند پائے کے بزرگ تھے. کہا رابعہ یہ تو مجھ کو میرے بارے میں بھی نہیں معلوم میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. بولے دوسرا، میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ ڈھابے میں؟ بولے یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم. ایسے سوال انہوں نے کیے. بولے جب یہ نہیں معلوم اور حشر کے دن معلوم نہیں ہے حشر میں میرا کیا ہوگا، تو میں اب یہ سوالوں کا جواب ڈھونڈوں یا تم سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں؟ مجھے تو ان سوالوں نے نیند میری حرام کی ہوئی ہے. اتنی عبادت کی، راتوں رات اور دن عبادت میں رہتی، اپنے نفس کو اتنا مارا کہ کئی کئی روزے، اور ایسی عبادتیں کی، ایسی عبادتیں کی کہ بصرہ میں حضرت رابعہ کا نام اتنا مشہور، پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ کی عبادت ہو ایسے کلندرہ، ہم وقت اللہ سے باتیں کیا کرتے، اللہ سے عبادت کیا کرتے، اللہ کی عبادت میں رہتی. جب ان کے وصال کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، رات میں فوت ہوئی وہ، تو ان کی کنیز ان کے پاس تھی، اس سے انہوں نے وصیت کی. کہا سنو اے بیٹی، میرا وصال ہو جائے نا، انتقال ہو جائے تو مجھے رکھنا مت، رات میں ہی مجھے قبر میں دبا دینا، رات میں ہی میرا تدفین کر دینا. بس ساری بصرہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رابعہ کا انتقال ہو گیا. صرف آس پاس کے جو پڑوسی ہیں نا، 10-20 پڑوسی جمع کر لینا، اور رات ہی رات میری تدفین کر دینا. کنیز بھی بڑی فرما بردار تھی، اس نے ویسے ہی کیا. اس سے رات ہی رات جب آپ کا انتقال ہوا، رات ہی رات اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں جس کرتے میں تہجد پڑھتی ہوں نا، اسی کرتے میں مجھ کو تدفین کرنا،
اسی کرتے میں مجھ کو دفن کر دینا۔ کنیز نے ویسے ہی کیا، اسی کرتے میں آپ کا نماز جنازہ پڑھایا گیا، اور 10-20 آس پاس کے لوگ آئے اور رات ہی رات آپ کا نماز جنازہ ہو گیا۔ صبح کو پھر شور اٹھا، رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا اور تدفین بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ والے، اللہ والیہ، قربان جائے ان پہ۔ صبح کو پھر صبح گئی، رات آئی، تو وہ جو کنیز جس کو وصیت کی تھی، خواب میں، ان کے خواب میں آئی ہوں۔ کون؟ رابعہ بصریہ خواب میں آئی، کہا بیٹی تیرا بھلا ہو۔ بولے کیا بنا، آپ کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ بولے کیسے؟ بولے جب سوال کرنے والے فرشتے کرامن کاتبین میرے پاس آئے، وہ پہلا سوال کیا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ کہ جس کو میں 40 برس نہیں بھولی، جس کو میں 40 برس تک، 42 سال کی عمر تھی، 40 برس جس رب کو، جس اللہ کو میں نہیں بھولی ہوں، جس کی محبت میں رہی ہوں، زمین میں 4 ہاتھ نیچے جا کے بھول جاؤں گی کیا؟ زمین میں 4 ہاتھ نیچے قبر میں جا کے میں کیا اس رب کو، اس کی وحدانیت کو بھول گئی؟ اتنا کہنا تھا کہ فرشتوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تو دیوانی ہے، اس سے کیا حساب لینا، اس سے کیا سوال کرنا، یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے۔ اور کیسی دیکھی؟ ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کے لباس میں، ہرے لباس کے اندر آپ مبوس تھی، سبز لباس میں دکھی۔ کہا آپ کا وہ کرتا کہاں گیا؟ کنیز نے پوچھا آپ نے یہ لباس پہنا ہے، کرتا کہاں گیا؟ کہا وہ تہجد والا کرتا تھا نا، میرے اللہ نے وہ کرتے کو سب رکھوا دیا، حشر کے دن جب حساب ہوگا نا، اعمال نامہ تولا جائے گا، میرا کرتا بھی اس اعمال نامے میں رکھ کے مجھے اور اعزاز دیا جائے گا اس کا، اور مجھے اللہ نے جنت کا یہ جوڑا دیا ہے، جنتیوں کے جوڑے ہرے ہوں گے، تو یہ جنت کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دیا ہے، اور اس کرتے کو سنبھال کے میرے اعمال نامے میں رکھوا دیا گیا ہے، میرے اعمال کے ساتھ۔ یہ دنیا کی محبت ہے جو ہے نا اللہ سے، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت ہے نا ہم جو دنیا سے کرتے ہیں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے بھائی بہن، میرے گھر والے، کرنا تو ہے ان سے محبت، اللہ سے زیادہ نہیں۔ اللہ کی عبادتوں میں یہ بیچ میں نہ آئے، عبادت اپنی جگہ ہے، پہلے اللہ کا رشتہ ہے، اس کے بعد بندوں کے رشتے، اللہ کے رشتے کو اچھی طریقے سے سنبھالنا اور عبادت کرنا، برابر 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا ہے، اور 10 سال کی عمر میں تو پابندی کے ساتھ پڑھنا، ایک بھی نماز قضا نہ ہوئے، اور جس کی نماز اچھی نا، اس کا سب اچھا۔ لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق ماننا، ایک آواز میں ماں باپ کے لیے جانا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے استادوں کی عزت کرنا، عالم دین کی عزت کرنا، ادب کرنا، محبت کرنا، اور صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اور رب کو راضی کرنے کے لیے چاہے کتنی تکلیفیں آئے، ایگزامینیشن سینٹر میں اگر فین نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو پیپر نہیں چھوڑتے نا، تو دنیا میں بھی اگر اس دنیا میں اس امتحان میں اگر بیماری آئے، آزاری آئے، تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، کھانے کو نہ ملے اور تکلیفیں آئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو پیپر کو ہم چھوڑ دیں گے، خودکشی تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا، خودکشی تو حرام ہے، خودکشی حرام ہے، حرام کھا کے بھی اگر جان بچانا پڑے تو جان بچانا فرض ہے، کیونکہ جان ہماری، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں سے جائیں گے۔ پیپر تو جب ختم ہوگا تبھی نکل سکیں گے، ویسے نہیں نکل سکتے، جب اللہ کی مرضی ہوگی، اپنی مرضی سے پیپر ختم نہیں ہوگا ہمارا۔ اللہ دیکھو گنہگار کو بھی بہت ڈھیل دیتا ہے، اپن کئی گنہگاروں کو ایسا سنتے ہیں، کئیوں کا تو حال، اور اللہ تعالیٰ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، ایک اچھے کی موت، یہ سنتے ہیں کہ موت کے بعد کیا نور تھا ان کے چہرے پہ، کیا کلمہ پڑھا انہوں نے، کہ چھوٹ رہی ہو یہ دنیا، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ میرے جاری ہو،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. اور یہ کب آئے گا؟ جب عادت ہوگی. جب یہ زبان کوئی بولے کہ ہم بعد میں بول دیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، مرتے ٹائم تو کسی کو نہیں نکلتا. 100 میں سے مشکل سے 2 یا 3 لوگ ہی کلمے کے ساتھ جاتے ہیں. سرکار غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے نا، میرے غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، میرے غوث پاک 15 سال تک قرآن پاک کو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ساری رات میں ختم کیا، 25 سال تک جڑے اور مول اور گٹھلیاں کھا کر 25 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادتیں کی. ایسی عبادت کرنے والے، اور ان کے ساری ایسی اپنے معاملے میں گمان ایسا کہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے لوگ طواف کر رہے تھے اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک شخص بآواز بلند اللہ سے پکار رہا تھا، مولا حشر کے دن مجھے اندھا اٹھانا، حشر کے دن مجھے اندھا اٹھانا. لوگوں نے نزدیک جا کے دیکھا یہ کون سی دعا ہے؟ لوگ تو بولتے ہیں اللہ حشر میں میرا معاملہ اچھا کرنا. دیکھا کون ہے؟ تو یہ عبد القادر جیلانی، سید، اتنا بڑا گھرانہ، حسنی حسینی، عبادتوں کا یہ عالم، محی الدین کا لقب اللہ سے ملا، اس کے باوجود دعا کون سی؟ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے، اے اللہ حشر کے دن عبد القادر کو اندھا اٹھانا. پوچھا اے عبد القادر یہ کیسی دعا ہے؟ کہا، جواب دیا، تاریخی جواب ہے، جواب دیا حشر کے دن جب اعمال کھل رہے ہوں گے نا، میرے اپنے دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر اس وقت رسوائی ہو جائے تو وہ تو مجھے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے اندھے ہونے کی دعا نہیں مانگ رہا. جب میرے اعمال کھلے میں ہی اندھا رہوں کہ میں نہ دیکھوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ خوف ہے، یہ محبت ہے میرے غوث پاک. وہ میرے غوث پاک کا ایک اور قول ہے بڑا پیارا. آپ ارشاد فرماتے ہیں میری عید تو تب ہوگی نا جس دن میں بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. ایمان کے لیے اتنا خوف کہ نہ جانے موت وقت، مرتے وقت کلمہ ملتا کہ نہیں ملتا، مرتے وقت ایمان بھی رہتا نہیں رہتا. اپنے اعمالوں کا گھمنڈ کبھی نہیں ہونا کہ میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں جنت میں چلے جاؤں گی. وہ تو قسمت میں اللہ نے جو لکھا ہے، مرتے مرتے کہیں قسمت غالب آ گئی اور پھر اچھی سی راہ صراط المستقیم پہ چل رہے تھے، کئی کا حال یہ ہوتا ہے، اور قسمت غالب آتی ہے اور اچانک پھر وہ جہنم کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. کئی برے راستے پہ چلتے رہتے ہیں جن کو لوگ بہت برا بولتے رہتے ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، بہت برے ہیں. ہم کون ہوتے کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ اچانک قسمت غالب آتی ہے، اللہ کی رحمت اس پہ آتی ہے اور وہ برے راستے سے ہٹ کے مستقیم پہ چلنے لگتا ہے. اللہ اس صراط المستقیم پہ ہم کو چلائے، اللہ اچھے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ اپنے رحمت والا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، اور اللہ اچھے دوست بنانے والا بنائے ہم کو. دوست کام آتے ہیں. ہاں، دوست کیا ہوتے ہیں؟ کام آتے ہیں. دوست کس کو بولتے ہیں؟ جو مصیبت میں کام آئے. وہ والے دوستوں کی بات نہیں کر رہی میں جو صبح سے ناشتہ کر کے نکل جاؤ، پھر اس کے گھر جاؤ اس کی برائی کرو، پھر اس کے گھر جاؤ اس کی برائی کرو، پھر اس کے گھر جاؤ اس کی برائی کرو، دن بھر پورا صبح سے لے کے رات تک برائی کر کے دوست بناؤ. اور وہ دوست بھی انہی کے لائق کے، وہ ان کو گناہ برائی کرنے سے منع بھی نہیں کرتے، بہت خوش ہو کے سنتے، اچھوں کی برائی کرنے میں باز نہیں آتے، اللہ والوں کی برائی کرنے میں بھی باز نہیں آتے. ایسے دوست نہیں. آقا نے فرمایا دوست ایسے بناؤ کہ جس سے تمہارا بھلا ہو. دوست کیسا ہو؟ اچھا ہو تو اس کی سنگت میں بیٹھوں گے، جیسے حدیث پاک ہے عطر بیچنے والوں کے پاس آپ بیٹھے، دوستی ہے اس سے، دیں گا کچھ نہیں، لیکن جتنی دیر بیٹھوں گے نا اتنی دیر خوشبو ملیں گی. ایسے عالم دین کے پاس بیٹھوں گے، وہ آپ کو کچھ پیسہ کوڑی نہیں دے گا، لیکن عالم دین کے پاس جتنا ٹائم آپ نے صرف کیا اتنی دیر آپ کو حدیث پاک ملیں گی، اچھی باتیں ملیں گی، نیک باتوں سے آپ فیضیاب ہوں گے. عطر بیچنے والوں کی مثال دی اللہ نے، اللہ کے حبیب نے. اور
برے دوست کی مثال کیسی دی؟ جیسے بھٹی جھونکنے والا، جو بھٹی جھونکتا ہے اور کوئلہ جب اڑتا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اچھے بچے سفید کپڑے جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر اس کے پاس میں بیٹھا ہے دوستی کرتے، اس کے کپڑے بھی فضول میں کالے ہو جاتے ہیں۔